الدین الخالص. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. محترم علماء کرام، دین و ملت کے بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کا خالق ہے. وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہی ہے جس نے مخلوقات کو صفات عطا کی، وہی ہر ذرے ذرے کا خالق ہے. آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، مٹی، آگ، زمین اور تمام مخلوقات، سب کے سب کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ رب العالمین ہے. وہی ہے جس نے تمام مخلوقات کے لیے حاجات کو پیدا کیا اور ان حاجات کی تکمیل کے لیے اسباب کو پیدا کیا. اللہ رب العالمین ہے جس نے تمام مخلوقات اور انسانوں کے لیے مقاصد اور حاجات کو پیدا کیا. ہر ایک شے کو، ہر ایک چیز کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اور کائنات میں اس چیز کا ایک رول اور ایک ڈیوٹی مقرر کی. چاہے سورج ہو یا ہوا، بادل ہو یا آسمان و زمین، تمام کی تمام چیزوں کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اور کائنات میں وہ سب بخوبی اپنی ڈیوٹی اور اپنے رول کو انجام دے رہے ہیں. ایک انسان اگر کائنات میں غور کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی مخلوق کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے. آپ دیکھیں، ہر شے ایک مقصد کے لیے پیدا کی گئی اور سب کے سب اپنے اس مقصد کو انجام دے رہی ہے. اگر کوئی شخص، اگر کوئی مرد و عورت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کائنات میں ایک ذرہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بغیر مقصد کے پیدا کیا، تو اس کا یہ عقیدہ، اس کا یہ قول و فعل اتنا خطرناک ہے کہ اس کو اس کے ایمان کی دائرہ ایمان سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ صاد کی چند آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ رب العالمین اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، کہ ہم نے آسمان و زمین اور اس کے مابین جتنی مخلوقات ہے کسی کو بھی عبث، بیکار، یوں ہی بے مراد یا بے مقصد پیدا نہیں کیا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان لوگوں کا ماننا اور یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جن کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں، جو لوگ کفر میں پڑے ہوئے ہیں. فویل للذین کفروا من النار، اللہ رب العالمین نے ان کے اس بد عقیدگی کی وجہ سے، ان کے اس بد عقیدگی کے نتیجے میں جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے. اہل کفر کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین یہ خبر دینے کے بعد کہ آسمان و زمین اور اس کے مابین کی جتنی مخلوقات ہے کوئی بھی عبث یا بیکار نہیں ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کھڑا کیا. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین جو عدل و انصاف والا ہے، جس نے کائنات میں ہر چیز کے اندر توازن اور بیلنس رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان کے جسم کے اندر ایک توازن برقرار رکھا، آپ دیکھیں پرندوں کو متوازن بنایا اڑنے کے لحاظ سے، کائنات کے اندر آسمان اور زمین کے فاصلے کے درمیان کمال درجے کا توازن رکھا. وہ اللہ رب العالمین یہ تمام مخلوقات کو بغیر مقصد کے، بغیر کسی حکمت کے پیدا کر دے، یہ اللہ رب العالمین کا قاعدہ نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کہ ہم ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، توکل کیا، جنہوں نے اپنی زندگی کتاب و سنت پر عمل کر کے گزاری، بلکہ اس پر عقیدے کے بعد اس کو اپنے اعمال میں جو اپنے کردار میں اس کو عملی جامہ پہنایا، کہ ہم ان لوگوں کو ان لوگوں کے برابر قرار دے دیں گے جو لوگ زمین میں فتنہ اور فساد مچاتے ہیں، جو لوگ زمین میں فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں. ام نجعل المتقین کالفجار، ام نجعل المتقین کالفجار، کہ ہم ان لوگوں کو، متقیوں کو، جو برائی سے بچنے والے، حرام کاریوں سے بچنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت میں اپنی زندگی کو بسر کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو گناہوں کی زندگی میں دوڑ رہے ہیں، جو گناہوں کی زندگی میں دندناتے پھر رہے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے حدود کو پار کر رہے ہیں. کیا ہم ان لوگوں کو، متقی لوگوں کو
فسق و فاجر لوگوں کے برابر کر دیں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین جو عدل و انصاف والا ہے، اللہ رب العالمین جو عدل و انصاف والا ہے، اس کا عدل، اس کا انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اچھے کے ساتھ اچھا کیا جائے اور برے کے ساتھ برا کیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کسی شہر، کسی گاؤں، کسی بستی، حتیٰ کہ کسی گھر میں آج تک کوئی ایسی لکیر نہیں ہے کہ اچھے لوگ اس پار ہوں اور برے لوگ اس پار۔ لیکن قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں، اے گنہگاروں، آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، آج کے دن تم الگ ہو جاؤ۔ دنیا کے اندر جب کوئی رحمتیں، جب کوئی نعمتوں کا نزول ہوتا تھا، تم نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تم بھی ان نعمتوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، امتحان کی مہلت کی چھوٹ میں تم بھی ان نعمتوں کو خوب لوٹا کرتے تھے، لہذا آج کے دن تم الگ ہو جاؤ۔ قیامت کے روز اللہ رب العالمین جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو بھی دکھلا دے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو بھی سامنے کھڑا کر دے گا۔ تو یہ دنیا اور یہ دنیا کے بسانے کا مقصد اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عبث اور بیکار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ بابرکت ہے وہ ذات یہ جس نے زندگی اور موت کے نظام کو چالو کیا۔ زندگی اور موت کے نظام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانچ لے، یہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے، تم میں سے کون ہے جو اچھا اعمال انجام دینے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے احسن عملا کہا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین نے احسن عملا نہیں کہا کہ تم میں سے دیکھ لے کہ کون زیادہ اعمال کرنے والا ہے۔ معلوم چلا کہ اعمال کی کثرت یہ کوئی عبرت نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ حسن خوبی انجام دینا ہے۔ کوئی عمل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سنت پائی جاتی ہو، اتباع ہو، تب جا کے وہ عمل صالح بنتا ہے، تب جا کے وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول بنتا ہے۔ تو یہ دنیا اور یہ دنیا میں بسائے جانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے ایک اختبار ہے، ایک امتحان ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے لیے مذمت بیان کی، ان لوگوں کو جانوروں اور چوپایوں کی مثال قرار دی جو لوگ اپنی زندگی میں کوئی مقصد اور آخرت کے مقصد کو فراموش قرار دیتے ہیں۔ سورہ محمد کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب جو لوگ ایمان و عمل کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کو ایسی جنت میں، ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ والذین کفروا یتمتعون، مگر جو لوگ ایمان سے دور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمان سے اعراض کریے ہوئے ہیں، جو اہل کفر ہے، جو کفر پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور دنیا میں نعمتوں کو لوٹتے ہیں، دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی کو مقصد بنائے ہوئے ہیں، یأکلون کما تأکل الانعام، اور وہ کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، خبردار ان کے لیے جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ تیار ہے۔ مفسرین مولانا عبد الرحمن کیلانی اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، کہ وہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ اس جملے کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ جس طرح جانور حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جو جانور جس طرح کھانا کھاتا ہے، یہ کوئی شخص، کوئی جانور طاقتور ہو تو اپنے ماتحتی اور اپنے بزدل جانور کو مار کر جس طرح کھا جاتا ہے، اس طرح ایک انسان، ایک اہل کفر میں پڑا، ایک کفر و فسق میں پڑا انسان اپنے سے نچلے والے کو کچل کر کھا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا پہلو بیان فرمایا کہ اہل کفر اور جو کفر میں اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کا مقصد دنیا میں کھانا ہوتا ہے، لیکن مومن وہ دنیا میں رہتا ہے کھانے کے لیے، نہ کہ وہ کھانے کے لیے دنیا میں رہتا ہے، بلکہ وہ دنیا میں رہتا ہے اپنی حاجت کو بقدر پوری کرنے کے لیے وہ کھاتا ہے، نہ کہ اپنے کھانے کو مقصد اور محور بنا لیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جو لوگ اپنے اس مقصد میں لاپرواہ اور بھولے ہوئے ہیں، اور اللہ نہ کرے کسی کی موت آ جائے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر فرمایا کہ جو شخص اپنے مقصد کے بھولے بغیر، اپنے مقصد کی تکمیل کے بغیر مر جائے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں جا کر پچھتائے گا۔
اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کے اندر ارشاد فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ کہ وہ جہنم میں جب چیخیں گے پکاریں گے اور یہ فریاد کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ پھر پہنچا دے تاکہ ہم نیک اعمال کریں، ان اعمال کو انجام دیں جو اعمال ہم نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرے، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو تم مزہ چکھو عذاب کا اور ظالموں کے لیے اس دن کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آپ دیکھیں مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے ضمن میں کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح کے واقعات کو اور ان کے جوابات کو قرآن میں متعدد مقامات پر ذکر کیا۔ کہیں فرمایا کہ اگر ان کو دنیا میں اگر بھیج بھی دیا جائے تب بھی وہ دل فریبیوں میں لگ کر اپنی زندگی کو پھر سے برباد کر دیں گے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں ان کو دوبارہ بھیج دیا جائے تو ان کا یہ دعویٰ باطل ہے، کیونکہ اصل ایمان بالغیب ہے۔ اصل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، یہ غیب پر ایمان لانا ہے، اور وہاں پہ جب جہنم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیں گے تو ایمان بھی شہادت ہو جائے گی، اور اس کا پھر دیکھنے کے بعد تو ہر کوئی ایمان لے آتا ہے۔ تو اصل مقصود ایمان بالغیب ہے، تو ان کا یہ دعویٰ باطل ہوگا۔ اور تیسری جگہ جو اس آیت کریمہ کے اندر جو ضمن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ پیغام ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو سن شعور تک نہیں پہنچایا تھا کہ تم حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکو، قرآن و حدیث کی جو باتیں جو تمہارے سامنے پیش کی جاتی تھی ان کے قبول کر سکو، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، اور قیامت تک کے لیے تمام دعات، مبلغین، خطیب اور حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر جو چیزیں انسان سنتا ہے، جتنا علم اس کے اندر جاتا ہے، یہ سب کے سب انسان کے لیے حجت بنتا ہے، اور یہ اس کے لیے تقاضا کرتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بدلاؤ آئے، انسان کی زندگی ایک عمل والی ہو، بے عملی کی زندگی سے انسان دور ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ وفی روایت عند ربہ حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وماذا عمل فیما علم، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز کوئی بھی مرد و عورت کا پاؤں، اس کا قدم اس کے رب کے آگے سے ہل نہ سکے گا۔ آپ کیفیت کا اور اس منظر کا اندازہ لگائیے کہ ہر شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا، ہر شخص بلا واسطہ اللہ اپنے رب سے خطاب فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا اب کہ ان عمرہ فیما افنا، تجھ کو میں نے اتنی عمر دی تھی، فلاں 50 سال 60 سال عمر دی تھی، تو نے اپنی اس عمر کو کہاں لگایا، کتنا تو نے دین اسلام کو سیکھا۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ طلب علم کا فریضہ، دینی علم کا فریضہ یہ ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ جتنی عبادات کا مکلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، ان عبادات کے تعلق سے اس نے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم نہیں ہوں یا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے دین کی بیداری نہیں ہے، تو مجھے یہ طریقہ نہیں معلوم کہ میں نماز کس طرح سے پڑھوں، یہ چیز حجت نہیں ہوگی۔ تو جتنی چیزوں کا مکلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام انسان کو بنایا ہے، اس کے بقدر علم حاصل کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، کہ ہم نے تجھ کو توانائی اور طاقت کی ایک عمر دی تھی، چاہے مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، مالدار ہو فقیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کی عمر میں ایک طاقت کا ایک مرحلہ رکھتا ہے، ایک جوانی کا مرحلہ رکھتا ہے، جس کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے کی ایک امنگ ہوتی ہے، ایک مانگ ہوتی ہے۔ تو یہ جوانی کی عمر جس کے اندر ایک انسان اگر عبادت میں اگر اس عمر کو لگائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے تعلق سے دو سوال کرے گا، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ میں نے تجھ کو مال دیا تھا،
تو اس کے تعلق سے سوال ہوگا کہ تجھ نے حلال کمایا حرام کمایا، اور اس کے بعد صرف کمانے تک محدود نہیں ہے، اس کے بعد اس سے سوال ہوگا کہ تو نے کہاں پہ خرچ کیا مال کو، تو نے طاعت کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، رب کی رضا کے کاموں میں صرف کیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کے کاموں میں اس کو صرف کیا۔ تو اس کے بعد جو اہم اور محل شاہد ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور تجھ کو جتنا علم پہنچا تھا، تجھ تک جتنا علم پہنچا تھا اس پر تو نے عمل کتنا کیا۔ تو یہ عمل اور علم پر عمل، یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہر انسان سے مطلوب ہے، ہر مرد و عورت سے مطلوب ہے۔ تو جس انسان کو جس قدر علم پہنچتا ہے اس علم پر عمل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے، واجب ہے۔ آپ دیکھیں کہ عمل انسانی زندگی کا یہ ایک مقصد ہے اور علم اس تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے۔ علم کے بغیر عمل ہو تو بھی انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہے، اور عمل ہو اور علم نہ ہو تو ایسا انسان بھی خواب و خاسر ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آخری آیت کے اندر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یہود جو علم ہوتا تھا لیکن عمل ان کے یہاں نہیں تھا، اور نصارہ کے ہاں بغیر علم کے وہ لوگ عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں صفت یہ مذموم صفت ہے، یہ صفت ایسی ہے کہ ایک انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں دنیا کو بسانے اور رچانے کا مقصد بیان فرمایا، وہیں خصوصی طور پر ہم انسانوں کو، ہم جنات، ہم انس و جن کے مقاصد کو بھی بیان فرمایا۔ سورہ ذاریات کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، کہ ہم نے انسان و جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی میں مقصد اور حاجت کے درمیان فرق کرنا کتنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ رب العالمین نے جب ذکر کیا تو مقصد کو حاجت کے اوپر مقدم کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ معلوم چلا کہ مقصد اور حاجت ان دونوں کے درمیان تفریق کرنا، ان دونوں کو نہ ملانا، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ اور ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات میں فرمایا، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا رب ہے، وہ فرماتا ہے کہ ہمارا مقصد دنیا کے اندر یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ ما اريد منهم من رزق، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم تم سے رزق کا، روزی روٹی کا سوال نہیں کرتے۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ اس بات کا سوال کرتے کہ تم مجھ کو کھانا کھلاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں یہاں پہ ایک اہم نقطہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دلیل بنتی ہے کہ جو شخص جو معبود باطل ہیں ان کو رزق اور کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے آشناؤں سے، ان کے مزاروں سے یہ کھانے اور یہ رزق، روٹی، پیسہ روپیہ ہٹا دیا جائے، ان کے آشیانے ایک دن نہ چل سکیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی دلیل ہے کہ جو کھلانے پلانے والا ہے وہ اس کو رزق اور کھانے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ رب العالمین ہی رزاق ہے، جو ہم سب کو پالے ہوئے ہے، جو ہم سب کو رزق دینے والا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، کہ تم سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم کو عنقریب ضرور آزمائیں گے، خیر و شر کے ذریعے سے، خیر و شر کے ذریعے سے ہم تم کو ضرور آزمائیں گے اور تم سب کو ہمارے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو یہ انفرادی مقصد جس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وہ عبادت ہے، عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کی رنگ میں رنگ جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے رنگ میں رنگ جانا، یہ اصل انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں ایک انسان اپنی زندگی کو لگا دے، یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا کمال اور کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اجتماعی طور پر جہاں پہ چند لوگ، جو ایک سوسائٹی اور سماج ہوتا ہے، اس کا مقصد اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اللہ تم بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین لوگ ہو جو لوگوں کے لیے چنے گئے ہو۔ تمہارا حال کیا ہے، تمہاری صفت کیا ہے؟ تم تأمرون بالمعروف، تم ایک دوسرے کو بھلائی کا، اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو،
وتؤمنون باللہ، اور تمہارا ایمان یہ اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے۔ معلوم چلا کہ اگر کوئی شخص صرف تأمرون بالمعروف پر عمل کرے تو وہ کتنا اس صفت کے اندر، کیسے وہ ان خیر امت کے اندر وہ داخل ہوگا۔ ایک انسان برائی سے نہ روکے تاکہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ برا مان جائیں گے، اور ایک انسان برائی کو نہ روکے، اپنے دوست یار کو جو برائی اور حرام کاریاں دیکھتے ہوئے دیکھے اور اس کے بعد ان کو نہ روکے، تو یہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، متفق علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصیت کے کام کو دیکھے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے۔ یہ کام حاکم کا، ذمہ داروں کا ہے۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اتنی استطاعت تجھ کو نہیں ہے تو تجھ کو چاہیے کہ زبان سے اس کو بدلنے کی تڑپ رکھ، زبان سے بدلنے کی۔ اگر اتنی بھی تجھ کو طاقت اور استطاعت نہیں ہے تو تجھ کو چاہیے کہ دل میں کم از کم برا جان اور دل میں اس کو بدلنے کی ایک تڑپ اور للک رکھ۔ تو یہ ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا شیوا ہے کہ جب وہ برائی دیکھتا ہے تو وہ اس پر راضی نہیں ہو جاتا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترمذی کی روایت ہے کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم ایکم من یخالل فلینظر احدکم ان یخالل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہر شخص، ہر انسان اپنے دین، دوست کے دین پر اور دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ وہ اپنا دوست اور اپنا دوست یار وہ کس طرح اور کن لوگوں کو بناتا ہے۔ تو یہ مقصد صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر ان مقاصد کو بیان کیا، اس سے مقصد یہ ہے کہ انسان جو علم اس تک پہنچے، اس علم پر عمل کرنے والا بنے، اس علم پر عمل کرنے والا بنے، ایک انسان بامقصد زندگی گزارے۔ آپ دیکھیں کہ بامقصد زندگی گزارنے کے انسان پر کس قدر یہ اثر چھوڑتے ہیں۔ ایک انسان کا کردار اس کے مقصد کے تابع ہوتا ہے۔ سورہ اسراء کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، کہ اے نبی آپ کہیے کہ ہر شخص عمل اپنے طریقے اور اپنے فطرت کے حساب سے کرتا ہے، اور تمہارا رب بخوبی جانتا ہے کہ کون شخص ہدایت پر ہے۔ آپ دیکھیں اس کی مثال، ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اعلانیہ صدقہ کرتا ہے، دکھلا کر صدقہ کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف راغب ہو، لوگ بھی اس کی طرف اٹھا رہے ہیں اور لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے۔ لیکن وہیں ایک دوسرا شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے لیکن چھپ چھپا کر کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریا و نمود اس کے اندر داخل نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ عمل ایک ہی ہے اور نیت بھی دونوں کی اچھی ہے لیکن انداز الگ ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں اس لیے روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز رات میں نکلتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق قیام اللیل میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، اور آپ بڑی ہی آہستگی اور شائستگی سے بہت ہی پست آواز میں قیام اللیل پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، کان لگا کر کچھ نہیں بولتے، آگے چلے جاتے، تھوڑے دور جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی قیام اللیل میں مشغول ہیں، لیکن وہ بلند اور اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی کچھ نہیں کہتے، آ جاتے ہیں۔ اگلے روز جب دونوں آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق سے کہ کل رات میں آپ کے گھر سے گزرا اور آپ اتنی آہستگی سے قیام اللیل پڑھ رہے تھے، اس کی سبب، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو داؤد کی روایت میں کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہوں، میرا رب بہرا نہیں ہے، میں اس کو سناتا ہوں۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں آپ کے گھر سے بھی گزرا، آپ اتنی بلند آواز میں قیام اللیل کر رہے تھے، اس کا پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مقصد یہ ہے تاکہ جو کچی نیند میں ہیں، جو ابھی سوئے نہیں ہیں، ان لوگوں کو جگا سکوں اور شیطان کو بھگا سکوں۔ تو آپ دیکھیں عمل ایک ہی ہے اور نیت بھی اچھی ہے اور انداز اور کرنے کا انداز اور کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر نکیر نہیں کی۔ ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ اپنی آواز کو تھوڑا بلند کر لیں تاکہ آپ سے لوگ راغب ہوں آپ کی آواز سن کر، اور عمر فاروق کو یہ حکم دیا کہ آپ تھوڑی آواز اپنی پست کر لیں، دھیمی کر لیں، تاکہ جو شخص سو رہا ہو، جو مریض ہو، اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ عمل ہر انسان
جو فطرت پر ہوتا ہے، جس طریقے پر ہوتا ہے، اس کا جس طرح سے اس کا نیت ہوتی ہے اسی قدر اس کا کردار جھلکتا ہے۔ اسی بنا پر مفسرین لکھتے ہیں کہ شاکلتی سے مراد یہ نیت کے ہے، شاکلتی سے مراد انہوں نے نیت کے لیے ہے کہ ہر انسان ہر عمل اپنے نیت کے مطابق کرتا ہے، اور تمہارا رب بخوبی جانتا ہے کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح راستے پر ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں با مقصد زندگی گزارنے کے فوائد میں سے ایک انسان کی زندگی جہاں اچھی ہوتی ہے وہیں آخرت میں بھی وہ نیکیوں سے اور اجر و ثواب سے دوچار ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نحل کے اندر من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ تم میں سے جو شخص نیک اعمال کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرط کہ وہ مومن ہو، بشرط کہ ایمان والا ہو، اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر ایک پاکیزگی والی زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل سے اچھا اس کو بدلہ دیں گے۔ تو یہ زندگی، یہ چند روز کی زندگی، اور ایک انسان با مقصد زندگی گزارے تو جہاں اس کی آخرت میں اجر و ثواب کا وعدہ ہے وہیں اس کی دنیا بھی سنوارنے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا۔ ایک روایت جس کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ احبنی الناس، فقال علیہ الصلاۃ والسلام ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، رواہ ابن ماجہ وحسنہ البانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ایک سوال کیا، ایک ایسا سوال جو آج کے دن ہر مسلمان کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ایک ایسا عمل بتلائیے جب میں وہ عمل کو کروں تو اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے اور لوگ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا پر حلال پر اکتفا کر لو، حرام سے بچ جاؤ۔ وَإِذْهَدْ فِيمَا عِندَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، تو تم سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرے گا، اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے چاہے مال و دولت ہو چاہے کوئی اور نعمت ہو تم ان سے بیزار ہو جاؤ، لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ آپ دیکھیں گے انسان جب دوسرے انسان کے مال میں یا اس کی کسی اور چیز میں جب وہ طلبگار ہوتا ہے تو وہ انسان حقیقت میں ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور عزت فی الدنیا یحبک اللہ، کہ تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ۔ دنیا سے بے رغبت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا سے کٹ کر الگ ہو جائے، الگ تھلگ ہو جائے۔